بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں یونس راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں کتاب کہانی۔ پاکستانی سیاست اور حکومتوں پہ نظر ڈالا جائے تو صدر ایوب خان کے دور حکومت میں بہت ساری واقعات پیش آئے۔ ان کے ساتھیوں میں ان کے جو وزرائے مملکت تھے یا ان کے جو نزدیکی لوگ تھے، ان میں ایک نام ہے الطاف گوہر صاحب۔ ان کی گوہر گذشت یہ کتاب میرے ہاتھ میں، تو ان کا اس دور میں بڑا کلیدی رول رہا ہے ان اصلاحات میں جو ایوب خان نے کی، یا جو بھی واقعات حالات پیش آئے۔ ایوب خان کی جو کتاب لکھی تھی انہوں نے، تو وہ کتاب کے پس پشت بھی انہی کا ہاتھ تھا لکھنے میں، اور بہت سے حالات و واقعات کے یہ عینی شاہد رہے ہیں۔ ان کے بارے میں ان کے جو بیٹے ہیں ہمایوں گوہر، وہ کہتے ہیں اردو میں گوہر گذشت کی ترکیب ذو معنی ہے۔ اول گوہر کی کہانی اور دوم گوہر رخصت ہو گئے۔ مؤخر ذکر مفہوم زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ میرے والد الطاف گوہر مرحوم و مغفور خود نوش سوانحی انداز میں اپنی روداد حیات بزبان اردو لکھنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اگر وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب و کامران ہو جاتے تو یہ خود نوش سوانح عمری خاصی دلچسپ اور معلومات افزا ہوتی، کیونکہ انہوں نے بڑی بھرپور اور متنوع زندگی بسر کی تھی۔ بدقسمتی سے وہ خرابی صحت کے باعث ایسا نہ کر سکے، اس کے بجائے انہوں نے اپنے انہی ایام علالت میں چند ابواب قلم بند کیے، جن میں وہ صرف ان اصحاب کے بارے میں اپنے تاثرات اور یادداشتوں کو احاطۂ تحریر میں لا سکے، جن کے ساتھ وہ اپنے فرائض منصبی ادا کرتے تھے۔ ان کے بیان کردہ کہانی ہماری تاریخ جدوجہد آزادی کے ایک اہم ترین دور کی بھرپور عکاسی کرتی ہے، کیونکہ اس کہانی کو سنانے والی ہستی نے اس تحریک کے ہنگامہ خیز دور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پاکستان کے نام سے معروض وجود میں آنے والی اس نئی مملکت کے ابتدائی کٹھن مراحل کو بحسن و خوبی طے کرنے میں اپنی تمام تر توانائیاں صرف کی۔ وہ اس داستان کو مزید بہت سے گوشوں کو مزید اجاگر کر سکتے تھے، لیکن افسوس ان کی روز بروز گرتی ہوئی صحت نے اس کہانی کو پوری طرح بیان کرنے کی مہلت نہ دی۔ گوہر گذشت بل ایک ساتھ روزنامہ وقت میں شائع ہوتی رہی، اور انہی قسطوں کو یکجا کر کے زیر نظر کتاب کی شکل دی گئی ہے۔ میں والد گرامی کے پرانے دوست جناب ضیاء جالندھری کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کی صحت متن کا پورا خیال رکھا۔ وہ والد مرحوم کی وفات کے دن تک ان کے ساتھ شطرنج کھیلتے رہے۔ کبھی سوچتا ہوں کہ اگر والد گرامی زندہ ہوتے تو اس کتاب کو دیکھ کر کس قدر خوش ہوتے۔ یہ ہمایوں گوہر صاحب کے خیالات اپنے والد صاحب کے اور اس کتاب کے بارے میں، اور اس کے بارے میں جو خود ان کا بیان ہے جی، الطاف گوہر صاحب نے اس میں شروع میں لکھا ہے جی، ایک عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ اس عرصے میں حکایت جنوں تو تمام ہو چکی، اور دوستوں کی طرف سے اصرار ہونے لگا کہ میں اپنی سرگزشت لکھوں۔ بیگم مجید نظامی نے جب مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے مضامین شوق سے پڑھتی ہوں، اس لیے ان میں ہماری تاریخ کے قصے ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے سیاستدان اور حکمران جن کے نام ہم نے سن رکھے ہیں، ان کی شخصیت کا کوئی نہ کوئی دلچسپ پہلو آشکار ہو جاتا ہے۔ اس فرمائش کا میرے دل پر بہت اثر ہوا، اور میں نے سوچا کہ جیسے ہی طبیعت سنبھلتی ہے اپنی زندگی کے مشاہدات اور تجربات کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں۔ چونکہ مضامین کے اس سلسلے میں میری ذاتی زندگی کا ذکر بہت کم ہوگا، اس لیے کہنے کی کوئی خاص بات نہیں۔ گجرانوالہ میں پیدا ہوا، وہیں ابتدائی تعلیم پائی، وہیں محترم مختار صدیقی مرحوم نے شعر و شاعری سے آشنائی کرائی۔ ایک حویلی میں رہتے تھے جو ایک چھوٹی سی گلی کے کونے پر تھی۔ گلی کا نام کوچہ شیخ نور عالم، جو ہمارے بزرگوں میں سے تھے، ان کا نام تھا۔ وہ گلی کے ساتھ ایک کھوئی تھی، یعنی چھوٹا سا کنواں، جس پر ہماری پھوپھی مرحومہ کا نام لکھا تو چاہے بی بی خضرا۔ اکھاڑے جاتے تھے، رحیم پہلوان کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے چارپائی پہ لیٹے دیکھا کرتے تھے۔ ایسی باتوں کو اپنی سرگزشت بنانا مناسب معلوم نہیں ہوتا، لہذا اس سلسلہ مضامین کا نام میں نے گوہر گذشت رکھا۔ اس میں مجھ پر جو کچھ گزری اس کا تذکرہ بھی ہوگا، اور جس بزرگوں، سیاستدانوں، حکمرانوں سے ذاتی تعلقات رہے، ان کے خاکے بھی ہوں گے۔ مجھے امید ہے گوہر گذشت پاکستان کی سیاست کی ایک تصویر ہوگی، جس کے خد و خال اور رنگ میرے مشاہدات اور تجربات کے آئینہ دار ہوں گے۔ پھر آگے چل کے لکھتے ہیں کہ ایوب خان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی ایوب خان دل و جان سے مسلمان تھے۔ اس سے پاکستان میں فوجی حکمرانی کو ایسی تقویت ملی کہ اب تک ہم لوگ جب جمہوری حالات سے پریشان ہوتے ہیں تو اپنے تحفظ کے لیے فوج کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ ایوب خان کی دل کی بیماری کا ذکر تو میں اگلے مضمون میں کروں گا، اور اس کے بعد آپریشن کے بعد
ایوب خان آرام کرنے نتھیا گلی چلے گئے. مجھے حکم ہوا کہ میں نتھیا گلی آ جاؤں اور ایوب خان کی زندگی پر کتاب مرتب کی جائے. ایوب خان نے اپنے بارے میں کتاب لکھنے کا فیصلہ کر رکھا تھا. میں ستمبر 1963 میں جب وزارت اطلاعات کا سیکریٹری بنا تو وزارت کے بجٹ میں ایوب خان کی کتاب کے لیے ایک معقول رقم رکھی گئی. مجھ سے پہلے قدرت اللہ شہاب بھی اس کتاب کے لکھنے کے لیے مختلف ادیبوں سے گفت و شنید کرتے رہے تھے. میں نے یہ رائے دی کہ کتاب ایوب خان صاحب کی ذاتی کتاب ہونی چاہیے, اس پر سرکاری خرچ مناسب نہیں. ایوب خان نے یہ رائے مان لی. ان کے کئی ہفتوں تک یہ پروگرام رہتا تھا کہ میں صبح 10 بجے صدر کے ریسٹ ہاؤس پہنچ جاتا. میں نے بڑی محنت سے بہت سے سوالات مرتب کیے تھے. ایوب خان ہر سوال کا بڑی سنجیدگی سے جواب دیتے تھے. سوال و جواب ریکارڈ ہوتے تھے. جب اس کا ریکارڈ کو ٹائپ کیا گیا تو کوئی 700-800 صفحے کے بن گئے. اور ایوب خان کی کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی, اسے ریکارڈ کی مدد لی گئی. یہ انہوں نے ایوب خان کی کتاب کے بارے میں اپنے تاثرات کیے ہیں. پھر اس سے بہت سارے ان کے اس کتاب میں جو ابواب ہیں وہ میں آپ کو گوش گزار کروں کہ تذکرہ منظور قادر صاحب, ایوب خان کا آئین اور منظور قادر, مشرقی پاکستان سے پہلا رابطہ, ذوالفقار علی بھٹو سے پہلا ٹاکرا, باتیں ایوب خان کی, وہ عامر جسے اپنے ملک میں قبر نہ ملی, نواب صاحب کی کالا باغیاں, الطاف صاحبہ میں تے پانی بھی لاہورو لے آندا ہے, بچھڑے ہوئے گاؤں کی یادیں, چین بھارت جنگ, ایوب خان اور عوام, اور بہت سارے جو حالات و واقعات پیش آئے ان کے ساتھ وہ انہوں نے ذکر کیا ہے. آپ کو پسند آئے گی, ضرور پڑھیے گا. گوہر گزشت الطاف گوہر کی. امید ہے آج کی کتاب کو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.